حدیث میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو محدثین ہیں وہ انداز نہیں بدلتے، ایک ایک اگر کہیں کسی نے کوئی درمیان میں کلمہ کہہ دیا تو اس کو اس کے نام سے ذکر کریں گے، بہت زیادہ اس میں آپ جو ہے ادھر آ جائیں، کوئی نہیں ادھر بیٹھ جائیں، نہیں ان کے ساتھ یہاں آ جائیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 89 ہو گئی ماشاء اللہ، 81 کا تو میں ہوں ماشاء اللہ. تو لیکن ویسے شوگر بھی ہے، اس کے باوجود میرا جو 2 سال سے منہ جو ہے نا وہ بہت خشک ہو رہا ہے، تو میں یہ اپنے پاس رکھتا ہوں، جب بھی منہ خشک ہوتا ہے تو ایک گھونٹ یہ اورنج، اور اگر کہیں باہر جاؤں تو پھر میں یہ جوس کی بجائے وہ اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، یہ مالٹا مولٹا اپنے ساتھ یا کنو وغیرہ، تاکہ منہ جو ہے وہ تر ہوتا رہے. چلیے جی، یہ بڑھاپے کے اندر تو یہ ساری چیزیں آئی نہیں ہیں. چلیے آپ بیٹھیے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہمارے جو دروس ہیں یہ اصل میں علماء کے لیے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ پہلے پڑھی ہوتی ہے، لیکن جو حصہ وہ غور سے نہیں پڑھتے نا، یہ بخاری ہے صحیح بخاری، تو جو حصہ وہ غور سے نہیں پڑھتے وہ حصہ میں ان کو دوبارہ پڑھا رہا ہوں. تو اس کا جو آخری 8واں حصہ ہے نا وہ میں پڑھا رہا ہوں. اصل میں امام بخاری کی ساری کتاب شروع سے لے کر آخر تک بہت جو ہے وہ محنت ہے، اس اعتبار سے یہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے شروع میں کسی کا زور لگ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. نہیں، امام بخاری جوں آخر کتاب ختم ہونے پر آئے گی زیادہ باریک باتیں، زیادہ جو ہے وہ علمی باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے میں وہ حصہ پڑھا رہا ہوں، آخری تقریباً 8واں حصہ آپ سمجھیے میں پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ یا اللہ کا شکر. ہاں جی، ٹھیک کام چل رہا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، عبیدہ بن جراح بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس فتنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی نا، وہ حضرت عثمان کے ساتھ مخالفت اور ان کی شہادت جو ہے، یہ سارا فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے بعد جتنی بھی مسلمانوں کے اندر نفرتیں اور مسلمانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ، فرقے بازی، تعصب، یہ سارا اس کے بعد ہوا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ علم ہوگا کہ پہلے تو ابو بکر صدیق اور اسی طرح جو ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح جو ہے نا، جیسے ہمارے ہاں کورونا کی وبا ہے نا، یہ طاعون کی وبا تھی اس وقت. تو ابو عبیدہ بن جراح وہاں تھے، وہاں سے نکلے نہیں. اسی وبا سے جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ان کی موت ہوئی، شہادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت قرار دیا ہے، وبا کے اندر جو آدمی مر جاتا ہے. تو اس لیے 3 آدمی یہ بڑے چوٹی کے آدمی تھے ان میں سے. تو یعنی بہت ہی ابو عبیدہ بن جراح. پہلے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرے امام بخاری خود ہی کریں گے دوسری احادیث سے. چلیے جی، اس میں یہ ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی
تو عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ اپنے خادموں کو اور اپنی اولاد کو جو ہے سب کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ یہ فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک جو عہد توڑنے والا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھنڈا ہوگا، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی جو ہے یہ خائن ہے، یہ عہد توڑنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر 10-15 آدمیوں کے اندر انسان کی بدنامی ہو جائے تو انسان کتنا محسوس کرتا ہے، وہاں آدم سے لے کر جو ہے تا قیامت آنے والے انسان، وہ تمام کے تمام جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ اس کا جھنڈا لگا ہو، لوگ بار بار دیکھیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ خائن ہے، تو کتنی یہ بدنامی ہے۔ بہر صورت ایک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شب انا قد بایعنا ھذا الرجل، ہم نے جو ہے وہ اس آدمی کی بیعت، اس آدمی سے مراد یزید بن معاویہ ہے، اور اس کی بیعت کی ہے، اور یہ بیعت جو ہماری تھی وہ اصل میں یزید بن معاویہ کے نہیں تھی۔ میں آپ کو بیعت کا تصور بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں اللہ کی بیعت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے نمائندہ اور نائب کا کیا فرق ہے میں وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر یہ جو ہوتی ہے نا خلافت، یہ اصل میں حکومت کے اندر خلافت ہوتی ہے، نبوت کے اندر خلافت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبوت کے اندر خلافت اگر ہو تو نبوت تو پھر نیا نبی ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت ہے، جب تک انسان موجود ہے، اور جہاں انسان موجود ہے عالمگیر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو یہ جو امتیاز ہے نا یہ صرف جو ہے وہ وہی کا ہے کہ شریعت جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ ہمارے اوپر نافذ ہے، لیکن جو اجتہادات ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتے، تو شیعہ کے پاس تو ایک دلیل یہ موجود ہے کہ وہ ان کو معصوم کہتے ہیں، لیکن اہل سنت تو ان کو معصوم نہیں کہتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس بنا پر جو ہے ہم ہر ایک سے اختلاف کر سکتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوتا تھا، ان کے بعد والے جو ہیں وہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مثال طور پر آپ دیکھیے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ آپ سے اختلاف کرتے تھے، حتیٰ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہیں، یعنی جو انہوں نے اجتہاد کی صورت میں پیش کی ہیں، تقریباً 2/3 آراء جو ہیں یہ ان کے 2 شاگرد خاص ہیں، ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے امام ابو یوسف اور اسی طرح امام محمد بن حسن شیبانی۔ تو یہ ہیں ان کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ میں نے دوبارہ وضاحت کی ہے کہ شریعت جو ہے وہ دائمی ہے، اس کے اندر جو ہے اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کریں گے، جیسے آپ نے جو ہے وہ پیش گوئیاں کی ہیں اس طرح آپ نشاندہی کریں گے۔ تو آپ نے جیسے نشاندہی کہی کہ جب تک جو ہے وہ قریش کا جو ہے وہ نام رہے گا اس وقت تک یہ خلافت جو ہے یہ قریش میں ہوگی، اور آپ کو علم ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دونوں جو ہیں یہ قریشی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام غالب رہا 12 خلفاء میں، بخاری کی روایت تو یہی ہے اور مسلم کی روایت ہے کہ 12 خلفاء تک، مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل ہیں، اور اس کے متعلق کہا ہی جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تک جو ہے وہ اسلام غالب تھا، اگرچہ آپس کی ناراضگیاں جنگیں وہ ہوئی ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ لوگ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ جرأت نہیں کرتے تھے، یعنی معاشرے کا جو عام رویہ تھا نا وہ یہ نہیں تھا۔ ویسے کوئی نہ کوئی آدمی تو دیکھیے ہو ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ نے جو ہے وہ غنیمت کا مال تقسیم کیا تو ایک آدمی جو اس کی خاص کیفیت بھی پیش ہوئی ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جی آپ نے جو اس کو غنیمت کا مال تقسیم کیا ہے اس میں آپ نے عدل کا لحاظ نہیں رکھا، یعنی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ اور وجوہ سے اپنی مسلطوں کے مطابق جو ہے وہ آپ نے ان کو دیا ہے۔ تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ بڑی ناپسند ہوئی کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، حکمران کو بڑی مسرتیں دیکھنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کتنی بڑی مسرت ہے کہ کعبہ جو ہے وہ ابھی تک اپنی اصل بنیادوں کے اعتبار سے ناقص ہے، یعنی کعبے کا جو حصہ ہے نا جدھر اس کی ایک دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ آپ یہ سمجھیے 18 ہاتھ ہے، اور 18 نہیں وہ جو ہے 9 ہاتھ ہے۔ 9 ہاتھ کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے 6 ہاتھ جو ہیں وہ تو کعبے کا حصہ ہے، اور ان میں جو 3 ہاتھ ہیں وہ کعبے سے باہر ہے، لیکن ادھر چونکہ کعبے کو چھوٹا رکھا گیا، چونکہ ان کے پاس انہوں نے بھی اپنے طور پر کعبہ کو جب بنایا ہے تو دیکھیے جس مال کو وہ حرام سمجھتے تھے نا، سودی مال وغیرہ، انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا، تو اس لیے جس کے اندر سود ملا ہو اسے تو نیکی کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کعبہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اس کو مکمل نہیں کیا، لیکن خواہش کی ہے کہ اگر یہ قوم جو ہے ابھی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کے اندر تبدیلی کر کے جو ہے وہ اس کو پورا کرتا، لیکن یہاں اس طرح کی مسئلتیں ہیں کہ لوگ افواہیں اڑائیں گے کہ دیکھو یہ نبی اچھا آیا ہے کہ اس نے جو ہے کعبے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، تو اس مسئلت کے تحت پھر آپ نے جو ہے وہ کعبے کو، لیکن عبداللہ بن زبیر جیسے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ حجاز کے اندر جو ہے جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے یہی کام سب سے پہلے کیا کہ کعبے کو مکمل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کعبے کے بارے میں ایک تو تکویر کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کعبے کا جو دروازہ ہے نا وہ اونچا ہے، اصل میں یہ دروازہ اونچا نہیں تھا، یہ دروازے 2 تھے، یہ بھی نیچا تھا تاکہ کعبے کے اندر داخل ہو سکے، اور اس کی بالمقابل جو دوسری دیوار ہے نا جدھر آتا ہے اپنا رکن یمانی بھی آتا ہے، اور اس کے بعد رکن جو شمالی ہے وہ بھی جو ہے وہ آتا ہے، اس دیوار کے اندر بھی دروازہ تھا، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ دونوں کام کر دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کی ہے، میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جنگ تھی، جب انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کے اوپر یہ الزام لگایا کہ دیکھو انہوں نے کعبے کے اندر تبدیلی کی ہے، تو کعبے کو دوبارہ چھوٹا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکمرانوں نے سمجھا کہ اگر یہی ہم کام کرتے رہے نا تو یہ کھیر بن جائے گا، اس لیے اب تک جو ہے وہ کعبہ چھوٹا ہے۔ تو میں نے چونکہ ان دنوں ہاتھ ایک ذریعہ تھا، ہاتھ تقریباً جو ہے وہ 2 بالش کا ہوتا ہے، یعنی 1.5 فٹ، تو فٹوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہے یہ میرا خیال یہ ہے کہ 15 فٹ کے قریب ہوگا، تو اس لیے اس میں 9 فٹ جو ہے وہ تو کعبے کا حصہ ہے، اور باقی جو ہے وہ کعبے کے باہر کا حصہ ہے، یعنی وہ جو اس طرح گول کیا ہوا ہے نا وہ حصہ تقریباً نصف دائرہ جو ہے وہ کعبے سے باہر ہے، اور جو کعبے کا حصہ ہے وہ بالکل سیدھا ہی ہے جی۔ تو میں جو ہے وہ اس کی میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ چلیے ہمارے ایک بزرگ موجود ہیں تو چونکہ پس منظر سے واقف نہیں ہیں، اس لیے میں نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ لو جی، اب ان کو اکٹھا کر کے عبداللہ بن عمر نے کیا کیا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ میں اس سے بڑا کوئی غدر یعنی عہد شکنی نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی کی اللہ اور رسول کے حوالے سے جو ہے وہ بیعت کی جائے گی۔ مطلب ہے یہ بیعت جو ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے تو اصل میں یہ بیعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی ہے بطور اللہ کے نمائندے کے، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بنو اسماعیل کے بھی ہیں اور بنو اسحاق کے بھی ہیں، یعنی آپ تو خاتم النبیین عام ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں، اور جب یہ آئیں گے تو یہ اس وقت جو ہے وہ اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، نبی اکرم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق جو ہے ہوں گے نبی، لیکن جو کام بھی ہوگا اس شریعت کے مطابق ہوگا،
اور اگر کوئی وقتی تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں نبی ہیں کہ تمام کے تمام پابند تھے. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ خلافت چھوڑ دی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہی خلیفہ رہیں، تو اس وقت جو امیر معاویہ نے انہیں سفید ایک کاغذ دستخط کر کے دیا تھا نا کہ آپ اس پر جو شرط لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے اندر یہ شرط لکھی تھی کہ کتاب و سنت کے آپ کا دستور ہوگا اور آپ کتاب و سنت کے مطابق حکومت کریں گے. مطلب یہ کہ کتاب و سنت جو ہے یہ اسلامی حکومت کا دستور صرف کتاب و سنت ہوتا ہے. یہ بعد کے جو دستور ہیں اجتہاد کے نام پر یہ کوئی دستور نہیں بن سکتا. سنت ان کی جو ہے وہ ایک فقہ کی کتاب ہے جو انہوں نے خود تیار کی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے اس کو الہامی وہ ہے نہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تورات کو چھوڑ کر فقہ کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا. جیسے آپ آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، قرآن حدیث نہیں پڑھتے لیکن اماموں کے نام پر جو ہے وہ کس طرح فرقے بنائے ہوئے ہیں. یہ اصل میں کام جو ہوا تھا وہ ان لوگوں کے ہاں ہوا تھا. وہ تورات چھوڑ تورات غائب ہی ہو گئی، یعنی تورات باقی نہیں رہی اپنی زبان میں. آج اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ تورات عبرانی زبان میں یہ دوبارہ انہوں نے مرتب کی ہے، لیکن ویسے یہ تورات جو ہے یہ اس وقت محفوظ نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے. ان کی جو مرتب کرتا ہے وہ تو عام انسانوں کی مرتب کرتا ہے نا. جیسے اب قرآن مجید تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی جو ہے پوری کی پوری جو اللہ کی نگرانی میں ہے، آپ معصوم ہیں، تو اس لیے وہ زندگی تو ساری کی ساری وہی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ تورات کئی دفعہ جو ہے یہ گم ہوئی ہے، یعنی پوری کی پوری جو اس کو تھی نا اپنا جن کے لیے تورات آئی تھی غائب ہو جاتی تھی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے صالح لوہیدان تو بہت بوڑھے ہیں، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ امام یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا پرو وائس چانسلر ہے، وہ اس کا نام ہے فہد بن محمد صالح اللوہیدان. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی نظروں میں یہ سارا دستور تیار ہوا ہے، تو گویا کہ ان کی ایک تائید اس دستور کے ساتھ موجود ہے. اور اس دستور کے اندر اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی قیمتی باتیں ہیں. ہم نے اپنے رسالے محدث کے اندر جو ہے وہ اس کو شائع بھی کیا ہوا ہے ترجمہ کر کے، اور میں نے جو ہے وہ کئی تقریریں جو سعودی عرب میں اور دیگر ملکوں میں کی ہیں اس کے اندر. تو اگرچہ یزید اس اہلیت کا حامل نہیں تھا، دیکھیے میں جو ہے وہ آپ حضرت عمر کو دیکھیے، انہوں نے اہلیت کو دیکھا اور اہلیت کے اندر جو ہے کتنا دھیان رکھا ہے. کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ اگر فائدہ مند چیز ہے تو عمر کا خاندان جو ہے عمر کی وجہ سے اس چیز کو پا چکا ہے. اب میں اپنے خاندان کو دوبارہ اس کے اندر ملوث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا ان سے مشورہ کر لینا لیکن ان کو خلیفہ نہیں بلا بایا فی حاضر الامر. اور وہ جو ہے وہ اس کو توڑ کر کسی اور سے جو ہے وہ بیعت کر لے. اللہ کانت الفیصلہ بینی و بینہ، یہ میرا اور اس کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہو گیا، یعنی ہم دونوں اب میرے خاندان کا وہ حصہ نہیں ہے، میں جو ہے وہ اپنے خاندان میں اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا جو میری نافرمانی کرے گا. تو یہ لفظ جو ہے یہ محاورہ ہے نا کہ میرا اور ان کا فیصلہ ہو گیا. کیا مطلب؟ ہم دونوں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے جب یہ بات کرتے تو بات کے بڑے پکے تھے. آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی عبداللہ بن عمر نے کہ عورتیں جو ہیں ان کو مسجدوں سے نہ روکو، یعنی اگر یہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں نا تو اب اتنے پرہیزگار نہ بن جاؤ کہ کہو جی یہ تو باہر نکلیں گی. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن و سنت تو نافذ ہی نہیں ہے. لوگوں نے تو مخصوص فقہ جو ہے وہ بھی
ثابت ہے کہ نہیں اس کو بنیاد بنایا ہوا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدیث کی تو ایک ایک سند ایک ایک راوی کی بات ہے، فقہ کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. اور آج سے جو ہے وہ 1300 سال پہلے کی فقہ بنتی ہے. امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں. یعنی گویا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال آپ وہ نکال دیں جو آپ کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے نا، تو مرکز ملت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ملت تھے. ان کی وفات کے ساتھ ان کی شریعت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق مرکز ملت ہے، پھر وہ فوت ہو گئے تو عمر مرکز ملت ہے. یعنی اس کے نزدیک تو اس وقت سے لے کر اب تک جتنے حکمران ہوئے ہیں تمام کے تمام نبی ہیں، اس لیے کہ شریعت تو نبی لاتا ہے. ملت کا خیال اس کا صرف اجتہادی معاملات میں جو قرآن میں نہیں ہے. نہیں اس کے اجتہادی معاملات نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیے حکومت کے معاملات میں. میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ اجتہاد کا لفظ جو ہے کتاب و سنت کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا اس کو اجتہاد کہتے ہیں. جو کتاب و سنت سے باہر ہوتی ہے وہ تدبیر ہوتی ہے. تو اصل میں جو حکمران کی چیزیں ہیں وہ تدبیر ہوتی ہیں. جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں حکمران کی تدبیر ہوتی ہیں. ہاں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی ہوتی تھی بعض دفعہ بعض معاملوں میں، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے اندر آپ نے جو صلح کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تھی. لیکن ویسے یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہی نہیں ہوتی تھی. جیسے کہ آپ نے جنگ بدر کے اندر جب آپ نے جو ہے وہ ایک آدمی نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہاں مناسب نہیں ہے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے جہاں آپ نے اپنے لوگوں کو اتار دیا ہے، آپ جو ہے وہ ایک اور جگہ جائیے. اصل میں اس اور جگہ کی نشاندہی اسی ہوئی کہ اس کے پیچھے جو تھا نا وہ پانی تھا. تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا خاص طور پر جو اس طرح کے ہتھیاروں سے مطلب ہے دو بدو جنگ ہوتی ہے نا. اب ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے، اب تو ہمارے ہاں تو میزائل اور گولہ باری وغیرہ اس طرح کے طریقے ہیں. لیکن خیر یہ اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے، یہ تمدنی ارتقاء ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت پھر انہوں نے کیا کام جو ہے وہ مشورہ یہ دیا کہ آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیے. پہلے پوچھا کہ آپ نے جو پڑاؤ ڈالا ہے وہ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا آپ کی اپنی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میری اپنی تدبیر ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو جنگیں اور تاریخ اور حکمرانی جو ہے یہ اصل میں جو یہ شریعت نہیں ہوتی. ہاں حکمرانی کے جو بنیادی طریقے ہیں نا وہ شریعت ہوتی ہے. وہ تفصیلی بات انشاءاللہ امام بخاری لائیں گے، اور امرہم شورا بینہم جب باب باندھیں گے نا تو انشاءاللہ وہاں یہ بات آئے گی. تو میں اس لیے اس کو تفصیل میں نہیں لے کے جاتا. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جی کیا بات چل رہی تھی؟ تدبیر اور اجتہاد کی بات. ہاں کہ حکومت جو ہوتی ہے یہ تدبیر ہوتی ہے. اس کو اجتہاد خام خواہ غلط اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اجتہاد تو ہوتا ہے کتاب و سنت کے اندر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے، یا اس کے اندر غور و فکر کر کے جو آپ تیار کرتے ہیں نا ایک فتویٰ رائے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. چلیے جی، اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فن تلق تو ما ابی الا ابی برزۃ الاسلمی. تو یہ ابو المنہال کہتے ہیں میں اپنے باپ کے ساتھ، میں ان کا نام بتا چکا ہوں سلامہ ریاحی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا. ابو برزہ اسلمی جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں، کیونکہ اب دیکھیے نا اس وقت صحابہ کم تھے. یہ ابو برزہ صحابی ہیں، عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، باقی جو یہ جو عبید اللہ بن زیاد اور مروان وغیرہ یہ تو صحابی نہیں ہیں. تو یہ جو ہیں یہ صحابی ہیں. اچھا جی، تو انہیں کہتے ہیں کہ حتیٰ دخلنا علیہ فی دارہ، یہاں تک کہ ہم ان کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. وہو جالس فی ظل الیۃ لہ من قصب. تو اس وقت جو ہے وہ ابو برزہ اسلمی جو ہیں وہ الیہ کہتے ہیں یہ جو کمرے بنائے جاتے ہیں نا تھوڑے سے الگ گھر سے، یہ عام طور پر مہمانوں سے ملنے کی وہ بیٹھک ہوتی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں جو ہے ڈرائنگ روم ہوتا ہے نا، جب مہمان آتے ہیں تو ہم ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح ایسے کمرے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. انہیں بالا خانے بھی کہتے ہیں. عام طور پر وہ اونچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اونچا نہ بھی ہو تو ایسے کمرے جو ہیں یہ عام طور پر جو ہے وہ بانس سے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو ان کا کمرہ تھا نا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بانس کا بنا ہوا تھا.
یعنی قصب کا لفظ معنی ہے، قصب بانس کو بھی کہتے ہیں، گنے کو بھی کہتے ہیں، جس کے اندر یہ پوریاں ہوتی ہیں نا اس کو. تو یہ آپ کو پتہ کہ بانس کے اندر بھی پوریاں ہوتی ہیں اور گنے کے اندر بھی پوریاں ہوتی ہیں. تو ہم وہاں چلے گئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے. فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَتِمُهُ الْحَدِيث، تو میرے باپ شروع ہوئے کہ وہ ان سے جو ہے وہ حدیث مانگ رہے تھے. لیکن لفظ بولا یستتم، یعنی کھانا مانگ رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ کسی اور چیز کے لیے وہ نہیں آئے تھے یہاں کھانے پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو اصل میں مشن یہ ہے، ہم تو اس کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اللہ کے رسول کا فرمان سنائیے. تو اس لیے لفظ جو ہے یہاں استتام کا استعمال کیا ہے. فقالا یا ابا برزہ، تو میرے باپ نے کیا کہا؟ یا ابا برزہ، اے ابو برزہ، الا تری ما بقی فیہ الناس، آپ نہیں دیکھ رہے جس میں لوگ جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں. مطلب یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی قتل و غارت آپس میں ہو رہی ہے. تو فاول شیء سمعتہ تکلم بہ، تو اب یہ ابو برزہ بیان کر رہے ہیں. تو پہلی چیز جو میں نے آپ سے سنی کہ آپ نے اس سے گفتگو شروع کی وہ یہ تھی، انی احتسبت عند اللہ، میں نے تو اپنا حساب جو ہے وہ اللہ کے پاس پیش کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ انی، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے میں نے یہ سوچ اختیار کی ہے، انی اصبحت ساخطا علی احیاء قریش، میں تو یہ قریش کا جو ساری برادری اور قبیلے ہیں نا ان تمام سے ناراض ہوں. اصل میں بعض مزاج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جب منفی سوچ ہوتی ہے تو پھر ساروں کو جو ہے وہ رگڑ دیتے ہیں. کہیں کوئی ایک کسی گھر میں مشورہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر ایک شخص سے پوچھا گیا کہ وہ ہر ایک کے بارے میں منفی تبصرہ کر رہا تھا، منفی تبصرہ کہ یہ بھی غلط آدمی ہے، یہ بھی غلط آدمی ہے. اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بھی غلط ہے، اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بھی غلط ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک تو صرف آپ ہی ہیں نا پھر. تو اصل میں انسان اپنے بارے میں کچھ اور سمجھتا ہے. حالانکہ اگر یہ ابو برزہ صحابی ہیں تو کیا عبداللہ بن زبیر صحابی نہیں ہے؟ اس لیے عبداللہ بن زبیر نے جو خلافت قائم کی تھی وہ بالکل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن اس لیے معاملہ بڑا نازک بن جاتا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اجتہادی، یعنی کتاب و سنت سے جو ہے آپ غور کریں گے تو اجتہادی معاملہ بنے گا. تو اس لیے اجتہادی معاملات میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی ہے نا وہ مجھے پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا چونکہ ایک مقام شرعی ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کی جو آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں نا ان کے متعلق جو ہے وہ تاریخ میں بہت کچھ رتبہ آپس جمع کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو ہے تاریخ بنانے لگے. اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو پوری شہادت ہے ان کی اور ان کے خاندان کی، کون دیکھ رہا تھا؟ یعنی ہمارے ہاں تو او پی ہوتے تھے نا اب او پی بھی گئے، اب تو صورتحال اور بن گئی، اب تو راڈار جو ہے وہ سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں. پہلے او پی ہوتے تھے اور او پی وہ جو ہے وہ بیٹھتے تھے جا کر چھپی ہوئی جگہ پر. تو چلیے کوئی آدمی وہاں او پی تو تھا ہی نہیں کہ جو لڑائی میں دیکھ رہا ہو کہ پہلے کس کو تیر مارا ہے اس کے یہاں لگا، پھر اس کے بعد دوسرا تیر مارا وہ یہاں لگا. یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری کہانی بنائی ہوئی ہے. اور یہ حقیقت میں حضرت حسین کی شہادت کے 164 سال بعد یہ ساری کہانی جو ہے یہ بنی ہے. اور 164 سال بعد تو ایک کتاب لکھی گئی ہے، ورنہ یہ ہے کہ ایک عرصہ تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ باغی قرار دیا جاتا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو لوگوں کے اصل میں خیالات تھے، اور لوگوں کی جو چیزیں ہیں ایسی بدلتی رہتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اپنی شریعت سمجھیں. فقہ جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے. تو یہ اگلا عنوان یہی ہوگا کہ زمانے کے بدلنے سے تبدیلیاں کیا آتی ہیں. تو اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ فقہ جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی. اگر ایک انسان نے جو ہے وہ کسی معاملے میں فتویٰ دیا ہے، حالات بدل گئے ہیں تو وہی فتویٰ نہیں ہوگا، فتویٰ بدل جائے گا. تو بات تو جو ہے وہ
بڑے بڑے علماء بھی اگر حالات سے واقف نہ ہوں تو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو جو جس بات کا پتہ نہ ہو اس کے اندر وہ پھر اپنی بات پیش نہ کریں. خاص طور پر مولانا اشرف علی تھانوی ایک بڑے بزرگ ہیں, تو ان کی بات کہی جاتی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے جمہوریت میں سربراہ ہو سکتی ہے, چونکہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ ایک کی حکومت نہیں ہوتی, وہ جماعت کی حکومت ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اگر آپ اقبال نے یہ کہا نا کہ اصل میں تو سمجھتا ہے اسے نیرم پری, وہ کیسے شعر ہے اقبال کا, تو مطلب یہ ہے کہ یہ استبداد ہے. یعنی اس نے جو اس وقت جو جمہوریت ہے اس نے جو ہے وہ استبداد کی چادر جو ہے وہ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے, اور تو اسے سمجھتا ہے آزادی کی نیرم پری. یعنی یہ کوئی آزادی کی نیرم پری نہیں ہے, یہ اصل میں استبداد ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ دیکھیں نا یہاں استبداد کیسے ہے کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اب جو اس وقت بلاول ہے, اب بلاول جو ہے اس کی عمر کتنی ہے, کتنا اس کا تجربہ ہے؟ عمر کے اعتبار سے بھی میرے خیال میں 40 سال کا وہ نہیں ہے, چھوٹا ہے اس سے. اب یہ ہے کہ بے نظیر کا چونکہ بیٹا ہے اس لیے وہ چیئرمین وہ ہیں. تو اصل میں یہ ہم تو بڑی مذمت کرتے ہیں کہ بیٹا نہ آئے, اور یہاں ہماری جمہوریت میں اولاد کو جو ہے وہ پہلے ہی تیار کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس میدان میں اترنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی آپس میں کشمکش کیا ہے. شہباز شریف چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حمزہ جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ اس خاندان کا سربراہ ہو, اور نواز شریف کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مریم نواز وہ جو ہے وہ اس خاندان کی سربراہ ہو. یہ صورتحال جو ہے یہ آپس میں کشمکش کا باعث جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ حکومت سے محروم کر گئی ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھا, اب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ اچھا کہتے کیا ہیں کہ انکم یا معاشر العرب, اے عرب لوگوں. معاشر کہتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ اس وقت چونکہ عرب لوگوں کا معاشرہ تھا تو اس لیے کہا کہ اے عرب معاشرے کے لوگوں, کنتم علی الحال الذی علمتم من الذلۃ, من الذلہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں جائز ہیں, والقلۃ والضلالۃ, تم اس حال پر تھے جو تم نے جانا کہ تمہیں کتنی ذلت تھی. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمہاری کتنی ذلت تھی, اور تم تھے بھی تھوڑے, اور گمراہی میں تھے تم اس وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جو ہے وہ تمہیں ذلت سے بھی نکالا, اور جو ہے وہ تمہاری ایک بڑی تعداد ہو گئی. قرآن مجید میں موجود ہے نا کہ پہلے تم تھوڑے تھے اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں, اب مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے, 1.5 ارب ہے تقریباً. ہاں جی, اس طرح تم گمراہی میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ آیت اگر پڑھے نا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تہتدون. تو یہ جو آپ پڑھیں تو اس میں اللہ نے وہی نعمت بیان کی ہے کہ اسلام کی نعمت سے تم ایک ہو گئے, ورنہ آپس میں ان کی تو جنگ ایسی تھی اور خزرج کی نہ ختم ہونے والی جنگ چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے دور کر دیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ, اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے نجات دی. وَبِ محمد علیہ الصلاۃ والسلام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو نجات دی ہے. صحیح نہیں, حتیٰ بلغ بکم ما ترون, اب صورتحال تمہاری یہ بن گئی ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی اس حالت میں تم آ گئے ہو. اور یہ جو جس حالت میں تم آ گئے ہو نا, انہوں نے کہا یہ ساری لڑائیاں جو ہیں یہ اصل میں حکومت حاصل کرنے کے لیے ہیں. یہ میرے خیال میں بدظنی ہے, ان کی بدظنی ہے, لیکن قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے کہ زیادہ بدظنی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا, بدظنی کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا, بدظنی کرتے کرتے جو ہے وہ امیر معاویہ کو جو ہے وہ گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مولوی وحید الزماں ہے نا جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے, یہ بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں
اور مذمت امیر معاویہ کی بھی بڑی انہوں نے مذمت کی ہے جگہ جگہ۔ تو اب یہ ہے کہ یزید کو تو خیر وہ لعنتی کے علاوہ جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتے نا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ محفوظ نہیں ہے، اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کسی پر ایمان لانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس اذان کے اندر اتنا ہی آپ کا ایمان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے علی ولی اللہ جو ہے یہ صرف شیعہ کے ہاں یہ اضافہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ چونکہ حضرت علی کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے اذان کے اندر جو ہے وہ زیادتی کر لی ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ دنیا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ، اس دنیا نے تمہارے درمیان میں فساد ڈالا ہے، مطلب ہے یہ جو تم حکومت کے لیے، وہ بھی حکومت کے لیے بھاگ رہا ہے، وہ بھی حکومت کے لیے بھاگ رہا ہے، اس دنیا نے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر کی جو سوچ تھی وہ غلط نہیں تھی۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ فرق کیا ہے۔ دیکھیے امیر معاویہ نے اگر یزید کو جو ہے وہ اپنا ولیعہد بنایا ہے، اور اپنی وفات سے 10 سال پہلے جب یزید کو جو ہے وہ ولیعہد بنایا ہے، تو اس وقت یہ نہیں دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ حکومت کرنے کے قابل کون ہے۔ دیکھو نا، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، جب اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس کو مسلمان جو ہے وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور جس کے پیچھے مسلمان لگ سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تو ہدایت دے دی تھی کہ قریش کی جو قبیلہ ہے اس کو ایک مقام حاصل ہے، تو اس لیے جب تک یہ مقام قریش کو حاصل ہے اس وقت تک اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی، لیکن ویسے یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قریش میں سے یعنی ابو بکر صدیق جو ہے وہ قریش میں سے ہوں، آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ تو خیر اب صورتحال جو ہے وہ، لیکن شافی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سمجھتے ہیں، اسی لیے ابن حجر جو اس کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ قریش کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ شوافے کی فقہ کے اندر جو ہے یہ بات ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ خلیفہ وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریشی ہو۔ خلافت عثمانیہ جو ہے یہ اصل میں قریشی نہیں ہے نا، اس لیے شوافے نہیں ان کو مانتے۔ چلیے جی آگے کیا ہے کہ اب انہوں نے ساروں کا ذکر کر دیا۔ ان ذاک الذی بالشام، وہ جو شام میں ہے، نام نہیں لیا، مروان مراد ہے۔ واللہ ان یقاتل الا علی الدنیا، ہاں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یزید جو ہے وہ قابلیت کے اعتبار سے اس قابل نہیں تھا، تو خلافت جو ہے یہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، کسی گھر میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ گھر کے اندر یزید بڑا ہے تو وہ گھر کا تو خلیفہ نہیں بنایا اس کو، اگر گھر کے اندر کسی کو بڑا بنائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن سوال یہ کہ انہوں نے پورے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی عمر کی، تو آپ بتائیے اتنی حکومت پھیل چکی تھی، اس کے بعد جو ہے کتنے اور علاقے فتح ہوئے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ بھی فتح ہو گیا، اگرچہ صحیح فتح تو ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے اس کو جو ہے وہ فتح کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ علاقہ فتح ہوا ہے، اور آپ کو پتہ بحری بیڑے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس پر حملہ ہوا تھا۔ اور اس کے متعلق بھی میں نے جو لوگ یزید کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کو مقام نہیں ملتا، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ خاص طور پر اس بات کا جواز ڈھونڈتے ہیں نا کہ یزید کو خلیفہ بنانا درست تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے، امیر معاویہ کی غلطی تھی، اور اس کا بہت برا نتیجہ نکلا ہے کہ وہ گھر کے اندر تو اس کی اہمیت ہوگی، اور ویسے جو ہے ان کو تجربہ بھی ہے، لیکن خالی تجربہ، اب کتنے آدمی ہیں ہماری فوج کے اندر، کرنل بھی ہوتے ہیں، میجر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ میجر بریگیڈیئر بھی ہوتے ہیں، پھر وہ جنرل بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈپٹی جو ہے وہ مینیجر سے لے کر جو ہے پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل، پھر اس کے بعد جو ہے فل جنرل، یہ فوج کے اندر پوری۔ لیکن اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے فلان جنگ میں یہ شریک رہا ہے اور تھا میجر،
صرف اس بنا پر آپ اس کو جو ہے وہ حکومت دے دیں گے؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی، تجربہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان نوجوانوں سے جو تجربے کے بغیر حکومت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید کا کوئی تجربہ ایسا نہیں تھا، تو اس کو جو حکومت دی گئی ہے امیر معاویہ کی یہ غلطی تھی۔ دیکھیے صحابی معصوم نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں غور و تبصرہ کرتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی غلطی تھی، لیکن ہم اس لیے زبان نہیں کھولتے کہ صحابہ کا ایک شرعی مقام ہے، ہم جو ہے ان کے بارے میں بدگوئی نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے۔ وہ خواہ ابو بکر صدیق کریں یا عمر کریں، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اور وہی جو ہے وہ صرف نبی تک ہوتی ہے، کسی کو وہی نہیں ہوتی، نہ ابو بکر صدیق کو وہی ہوتی ہے تو نہ عمر کو ہوتی ہے۔ ویسے اللہ کی طرف سے سوچ جو ہے اس کے اندر ایک رہنمائی آ جاتی ہے، جیسے کہ اچھی خوابوں کی بات جو ہے وہ بعض دفعہ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اس حدیث کا ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ کہا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا، ذاک الذی بالشام، مروان مراد ہے، وہ بھی دنیا کے لیے لڑ رہا ہے، ھذا الذی بین اظہرکم، اور وہ آدمی جو تمہارے درمیان ہے، واللہ ان یقاتلون الا علی الدنیا۔ اب یہاں جو ہے نا بین اظہرکم، جو معنی یہ ہے کہ اس وقت جو مدینے کا جو حکمران ہے جی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے درمیان ہے وہ بھی دنیا پر لڑ رہا ہے، اور وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ، اور یہ جو مکہ میں جو ہے جو حکمران ہو گیا ہے، یہ مراد عبداللہ بن زبیر ہیں، وَاللَّهِ إِن يُقَاتِلْ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، اللہ کی قسم یہ بھی دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اس سے مراد خوارج ہیں، اصل میں اس سے مراد خوارج ہیں، چونکہ یہاں ایک شخص نہیں ہے، ہاؤلائے یعنی ایک جماعت کا نام ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے نا، یہ جو تمہارے درمیان ہے مراد اس سے خوارج ہیں۔ تو خوارج جو تھے یہ بصرہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول کیا ہوا تھا، یعنی بصرہ کے اندر جو ہے ان کی بڑی طاقت تھی، تو اور یہ فتنہ جو ہے بصرہ سے ہی پھیل رہا ہے سارا۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیا۔ تو میں نے ایک بات جو ہے وہ آپ کو بتائی تو ہے، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کی خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قابل ہو اور اس کا تجربہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے یزید کے متعلق یہ دلائل دیے جاتے ہیں، جی فلاں جنگ کے اندر جو ہے اسے سپہ سالار بنایا گیا، امیر معاویہ نے بنایا یزید کو، اور امیر معاویہ کو آپ کو پتہ ہے تو عثمان نے جو ہے وہ سپہ سالار بنایا تھا۔ چلیے امیر معاویہ کے بارے میں تو بات اتنی تو ہے کہ وہ سپہ سالار تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ خلافت کے حقدار تھے۔ خلافت کا حقدار تو وہی ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ باقی جو صحابہ ہیں بدری اور اس طرح کے مقام رکھنے والے جو صحابہ ہیں، صحابہ کے اندر باقاعدہ درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلے وہ ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، پھر اس کے بعد وہ ہے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی، پھر اس کے بعد وہ ہے جس نے جو ہے وہ جنگ بدر سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے صحابہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری درجہ بندی ہے اسلام میں، لیکن یہ چونکہ الگ علم ہے، یہ درجہ بندی کا معنی یہ اس میں سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظیفہ دیتے تھے نا تو اس درجہ بندی کا دھیان رکھتے تھے، یعنی جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے اس کو زیادہ وظیفہ دیتے تھے، تو اس درجہ بندی سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے وظائف لگائے ہوئے تھے۔ چلیے کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، موٹی موٹی باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یزید کے بارے میں جو ہے یہ رجحان صرف میرا نہیں ہے، تقریباً جمہور کا رجحان ہے، جمہور اہل سنت کا، کہ یزید کا جو معاملہ ہے اس میں امیر معاویہ کی بریت نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ تو نہیں ہے وہ کافر بن جائیں، غلط کام ہوا ہے۔ جیسے اب دیکھیے آپ بادشاہتوں میں کیا ہو رہا ہے، بادشاہتوں میں یہی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کو ولیعہد بنایا جاتا ہے۔ اب تو کوئی اس کو شریعت سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جو بات ہے جو امیر معاویہ نے یزید کو
بنایا تھا، یہ کوئی شریعت تو نہیں تھی، شریعت کی خلاف ورزی تھی۔ تو اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن جو زبیر ہیں ان کے بارے میں یہ ٹھیک ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن ویسے یہ ہے کہ وہ حق پر تھے کہ نہیں۔ میں اس لیے ان کو اہمیت دیتا ہوں کہ ان کی حکومت جو تھی کتاب و سنت کے عین مطابق تھی، اور چونکہ یزید کو غلط جو ہے وہ ولیعت بنایا گیا تھا، 10 سال وہ ولیعت بھی رہا ہے، تو عبداللہ بن زبیر نے جب یہ دیکھا کہ موقع ملا تو انہوں نے جو ہے وہاں اپنے متعلق اعلان کر دیا اور لوگوں سے کہا میری بیعت کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد کے حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا، لیکن بات وہی ہے جو ان کی ماں نے کہی تھی، اسماء نے، جب حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ کہا نا کہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد اسے سولی پر لٹکایا تھا اور کہا کہ اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے کہ اس کو لاؤ، یہ ان کے بیٹے ہیں نا۔ تو جب پہلے تو انہوں نے کہا میں نہیں آتی، تو پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ اگر نہیں آتی تو میں تمہیں ایسے آدمی بھیجوں گا جو گھسیٹ کر لائیں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اس سے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ یہ مجھے ایسے آدمیوں کے ذریعے سے گھسیٹ لے، کہتی میں آ جاتی ہوں۔ وہاں پہنچ گئی، بیٹے کی کتنا دیکھ لو، تیرے بیٹے نے جو ہمارا مقابلہ کیا ہے، یہ اس کا اشر ہوا ہے۔ کتنے عمدہ لفظ کہے، اس کا جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ دنیا کے بدلے میں جنت لی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے جو ہے وہ جنت چھوڑ کر دنیا اختیار کی ہے۔ مجھے الفاظ پورے جو ہیں وہ یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب ہے اس نے تو یہ نہیں، بلکہ لفظ اور ہے، لفظ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف سے کہتی ہے کہ اس نے تیری آخرت تباہ کر دی، تو نے اس کی دنیا تباہ کر دی۔ تو دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی چیز ہے، یہ لفظ تھا کہ اس نے جو ہے وہ تیری آخرت تباہ کر دی اور تو نے اس کی دنیا تباہ کر دی۔ مطلب کامیاب تو یہ ہے جس نے تیری آخرت تباہ کی ہے۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے۔